حبيبنا وشفيع ذنوبنا وتدين قلوبنا ومولانا بشفاعة محمد ثم صلاة والسلام على نبينا وشفيعنا المعصومين ولعنة الله على أعداء المجرمين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات پڑھے محمد ایک بار سورہ حمد تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین کو بخش دیجئے اور رفیہ بیگم بنت ولی الحسن محفوظ حسین ابن آباد حسین ابن ارشاد حسین کے روح کو وصال فرما. ٹھیک ہے نا. صلوات پڑھیے محمد والے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا اسی طریقے سے جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ جاؤ شاید کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ. تو یہ جو ایام ہے ماہ رمضان المبارک ہے نا اور اس کے استقبال کے لیے آپ آمادہ ہے اور اسی طریقے سے استقبال کرنا چاہیے. ماہ رمضان کا استقبال جو ہے اسی طریقے سے کرنا چاہیے جیسا کہ خود رسول اسلام نے بھی مولا کائنات سے فرمایا اور خطبہ شعبانیہ میں ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے یہ برکت کا مہینہ ہے اس کی ہے نا سات بہترین سات ہے وقت ہے راتیں بہترین رات ہے اس میں سانس لینا ثواب سبحان اللہ کے برابر تسبیح ہے. سانس لینا سونا جو ہے وہ عبادت ہے سونا عبادت ہے. تو کیا مسئلہ بعد میں اس کو واضح کریں گے ایسے سو گئے اور سانس لے رہے ہیں تو ایسے عبادت ہے نا. معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کے خلاف جو ہے سازش کر رہے ہیں ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ وہ جو غذا روحانی ہے نا غیبت ہے نا وہ کر رہے ہیں تمام چیزیں اور پھر جو ہے سانس لے رہے ہیں تو تسبیح ہو جائے گا اور پھر جو ہے سوئیں گے تو تسبیح ہو جائے گا. بعد میں بتائیں گے ابھی نہیں ہے نا ابھی مجلسی میں آج ہی ابھی بتائیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے. تو یہ جو ہے نعمتیں ہیں جو پروردگار کی جو نعمتیں ہیں تو بہت سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں خبر ہی نہیں ہوتی ہے. نوید آ جاتا ہے لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا یعنی ماہ مبارک آیا بھی اور چلا بھی گیا اور انہیں معلوم نہیں ہوتا. بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں ملتا ہے نوید لیکن جو ہے بہت کم جو ہے جو سفرہ لگا ہوا جو نعمتیں ہیں بہت کم استفادہ کرتے ہیں تھوڑا بہت ہے نا. بعض یہ سوچتے ہیں زیادہ وہ کریں گے تو پھر ہاضمہ خراب ہو جائے گا. بعض جو ہے بہت کم بعض تو ایسے ہیں معلوم ہے سب ہے لیکن جو ہے وہ نعمت کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہی نہیں. ابھی کھانے پینے والی بات نہیں ہو رہی ہے وہ نعمت نہیں ہے وہ جو ہے بیٹھتے ہی نہیں. اور بعض جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ پورا جو ہے استفادہ کرتے ہیں پورا استفادہ کرتے ہیں. تو جو سفرہ جو نعمت ہے تو یہاں مراد جو ہے یہ مادی چیز نہیں ہے کھانے پینے والی چیز. یہ تو ہم سال بھر کھاتے رہتے ہیں اللہ نہیں بھی کہتا تب بھی کھاتے ہیں سال بھر کھاتے رہتے ہیں. وہ الگ مسئلہ ہے کہ اس مہینے میں تھوڑا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اگر کم ہو تو کیا کہتے ہیں کہ اس سال ماہ رمضان پھیکا چلا گیا ہے نا پھیکا چلا گیا ہے نا. تو وہ الگ چیز ہے کہ یہ جو ہے زیادہ اسی مہینے میں اہتمام ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے. تھوڑا زیادہ اسی مہینے میں کھاتے ہیں وہ تمام چیزیں ہیں الگ ہے. لیکن یہاں پہ جو دسترخوان جو نعمتیں ہیں نا جو نعمت ہے پروردگار تو وہ نعمت مراد یہاں پہ یہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے مادی چیز مراد نہیں ہے. اگر یہ سوچ لے مادی چیز
تو پھر وہ جو ہے غلط فہمی کر رہا ہے. یعنی معنوی اور روحانی مراد ہے. اور وہ جو معنوی اور روحانی جو دسترخوان لگا ہوا اس میں کیا بہت سی چیزیں ہیں, سب کو معلوم ہے نا, بہت سی چیزیں ہیں. تو اس میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ روزہ ہے. سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ روزہ ہے. روزہ ہے کہ انسان جو ہے اس ماہ رمضان میں جو دیگر چیزیں ہیں, دعائیں ہیں, تلاوت قرآن مجید ہے, تزکیہ نفس, تمام چیزیں ہیں, تو سب سے پہلے جو نعمت ہے وہ روزہ ہے. اسی لیے مولائے کائنات نے فرمایا کہ نہ اور ہے پیٹ کا اور ہے, پیٹ کا اور ہے. تو سب سے بڑی جو نعمت ہے تو وہ یہی روزہ ہے. اور خود جو ہے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے محمد بن مسلم سے فرمایا کہ دیکھو انسان روزہ رکھے تو وہ اپنی آنکھوں کا بھی رکھے, اپنی زبان کا رکھے, اپنے کان کا رکھے, اپنے گوشت کا رکھے, اپنے کھال کا رکھے, سمجھے. یعنی تمام اعضاء سے وہ جو ہے روزے سے ہو, تمام اعضاء سے روزے سے ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ کھانا پینا جو ہے ترک کر دیا, کھانا پینا یہ کھا نہیں رہا ہے, لیکن جو ہے اب معلوم یہ ہوا کہ برائی کر رہا ہے, مومن کو بیوقوف سمجھ رہا ہے. صلوات پڑھیے, ہے نا, مومن کو بیوقوف سمجھ رہا ہے, اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے, بیوقوف سمجھ رہا ہے. ناپ تول میں کمی کر رہا ہے, برائی کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازش کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں اگر جو ہے اس کے اندر پائی جا رہی ہیں, اگرچہ وہ مثلا کھا پی نہیں رہا ہے, لیکن جو ہے تمام برائیاں جو ہے یہ سب تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں, تو پھر وہ جو ہے حقیقی روزہ نہیں ہے. وہ صورت ہو سکتا ہے روزے کا, حقیقی روزہ جو ہے وہ نہیں ہے. تو اسی لیے کہا کہ انسان جو ہے تمام اعضاء اور جوارح سے, چھٹے امام نے جیسے فرمایا کہ روزہ رکھو تو آنکھوں کا بھی روزہ ہو, آنکھوں کا بھی روزہ, زبان کا بھی روزہ ہوا, اور دین اور کان اور پورے وجود کے ساتھ روزے کی حالت میں ہو. اب سمجھ گئے آپ, جب پورے وجود کے ساتھ آنکھ, کان, ناک, منہ, ہاتھ, ہے نا, تمام چیز تمام وجود کے ساتھ جب روزے سے ہوگا تب سانس لینا سبحان اللہ تسبیح کے برابر ہے, تب سونا جو ہے عبادت ہے. تب اس کا سونا وہ جو ہے عبادت ہے. اگر جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز ایک ملتا ہے, ایک واقعہ کہ پہلے زمانے میں سفر کرتے تھے, اس سے پاپیادہ سفر ہوتا تھا, سامان رکھنے کا تو سب مسئلہ نہیں تھا, بینک میں ادھر ادھر اپنا سواری کے ساتھ لوگ جہاں جاتے تھے لے ہو کر جاتے تھے سامان. تو ایک شخص جا رہا تھا, سارا سے گزر رہا تھا, ایک شخص تھا عبادت کر رہا تھا. تو اس نے سوچا کہ یہ تو عبادت کر رہا ہے, نمازی ہے, لاؤ امانت اسی کے پاس رکھوا دیتے, اپنی چیز رکھوا دیتے امانت کے طور پہ, اور پھر ادھر سے واپس آئیں گے تو لے لیں گے. تو اس شخص نے کہا کہ بھائی دیکھو آپ جو ہے عبادت گزار ہیں, مومن ہے, لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سامان آپ کے پاس رکھ دیں امانت کے طور پہ, واپس آئیں گے تو لے لیں گے. اس نے کہا دیکھیے صرف جو ہے ایسا نہیں کہ صرف نمازی پڑھ رہے ہیں, روزے سے بھی ہیں, روزے سے بھی. اس نے کہا تب تو اور مسئلہ ہو گیا ہے نا, واضح کہ روزے سے بھی ہے, نماز تو پڑھ ہی رہا ہے, روزے سے بھی ہے. تو رکھ لیا, رکھنے کے بعد چلا گیا. جب واپس آیا تو وہ موجود ہی نہیں تھا. تب اس نے کہا ایسے شخص سے ہوشیار رہنا کہ جو نماز کے ساتھ روزے سے بھی ہو. پڑھیے صلوات محمد نا. تو ایسے ہے نا شخص تھوڑا زور سے اس لیے بولتے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت ہے نا, آپ نہ کچھ لیا کریے ذہن پہ. ایک اور صلوات پڑھیے محمد. تو ایسے شخص سے جو ہے وہ ہوشیار رہنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھ لیجئے ایک یہ بھی روزے سے تھا, ایک یہ بھی روزے سے تھا, جو منفی پہلو ہے. تو اسی لیے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے. اور یہ چیز جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ بڑا سخت ہے. خود جو آپ دیکھیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
کہ انسان کا ہے نا، دیکھیں نفس ان کے دور کا امام کے بتا رہے کہ انسان کا نفس ہے نا، کہ انسان کا نفس جو ہے کس طریقے سے، آسان چیز تو یہ بھی آسان نہیں ہے کہ انسان جو ہے نفس کو کنٹرول کر لے، ہے نا نفس. ایک شخص تھا امام کا چاہنے والا تھا، اور امام جب مسجد میں جاتے تھے سواری کے ساتھ تو وہ سواری کو دیکھتا تھا، گھوڑے وغیرہ کو وہ دیکھتا رہتا، نگہبانی کرتا تھا. امام جو ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے، امام کی خدمت کرتا تھا، سواری وغیرہ دیکھتا تھا. تو ایک روز جو ہے وہ خراسان سے قافلہ آیا، چند لوگ آئے ملنے کے لیے امام سے. تو بعض لوگ گئے مسجد میں امام سے ملنے. تو ایک شخص جو خراسانی، بہت دقیق ہوا، غور سے سنیے گا، ہے نا، جو خراسانی تھا اس کے پاس پیسہ بہت تھا، پیسے والا تھا. تو اس نے کہا تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں، ہم امام کی خدمت کرتے ہیں، امام کے جانور وغیرہ دیکھتے ہیں، امام عبادت کرتے ہیں تو ہم سواری وغیرہ دیکھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھو کیا ایسا کر سکتے جو تم کام کر رہے ہو، امام کی خدمت جو کام کر رہا، رکھوالی کر رہے، یہ ہمیں دے دو، اور اس کے عوض میں تم لے لو سب پیسہ دولت جتنا چاہیے سب لے لو، ہمارے پاس نوکر چاکر ہے نا، جانور بھیڑ بکری سب ہے نا، بکری اونٹ سب ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ سنا، ہے نا، دیکھیے دنیا ہے نا، دنیا. اب جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ اچھا ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، امام سے معلوم کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں امام سے. جب سنا کہ سب ہے نا، باغ دولت مکان گھر سب، تب وہ امام کی خدمت میں آیا. آنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ مولا ایک شخص آیا ہے اور جو ہے اس طریقے کیا کہا جائے گا، یعنی سروس سمجھ لیجیے کافر آ گیا ہے نا، یہی ہوگا نا. تو اس طریقے سے کہ آیا ہے شخص ایسے کہہ رہا ہے. تو مولا آپ کا کیا کہنا ہے، گھر مکان سب دے رہا ہے. امام نے کہا کہ ویسے تو ہم تمہیں دیتے ہی رہتے ہیں، اگر کوئی جب ہم ہی دیتے ہیں تو اگر دوسرا دے رہا ہے تو ہمیں کیا مذائقہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب باقی جو ہے تم بہتر جانتے ہو. لیکن دیکھو وہ تو بیوقوف تو ہے نہیں، ہے نا، کہ وہ سب چیز دے رہا ہے تمہیں، ہے نا، مکان بھی دے رہا ہے، پیسہ بھی دے رہا ہے، اونٹ بھی دے رہا ہے، اور صرف یہ کام لے رہا ہے تم سے کہ ہمیں یہ کام دے دو سب، ہے نا. اتنا تو بیوقوف وہ ہے نہیں، تم سے زیادہ چالاک ہے. اس نے کہا مولا ہم جو ہے صرف مشورہ لینے آئے تھے آپ سے کہ آپ مشورہ دے دیں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں. امام نے کہا تمہیں اختیار ہے لیکن سن لو. امام نے کہا کہ دیکھو روز قیامت رسول اسلام ہوں گے، مولا کائنات ہوں گے، اور ہم سب جو ہے ائمہ ہوں گے، اور ان کے ارد گرد جو ہے ساتھ میں ہوں گے، تو وہ ہمارے چاہنے والے ہوں گے، ہمارے جو خدمت کر رہے ہیں وہ ہوں گے. جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ مولا بس واضح ہو گیا ہے نا، واضح ہو گیا کہ یہ سودا جو ہے بڑا نقصان دہ ہے. اب جیسے ہی یہ آیا، باہر تو منتظر تھا وہ شخص، جیسے ہی چہرہ دیکھا فوراً اس نے کہا کہ ہم سمجھ گئے، پہلے گئے تھے تو پھر جو ہے چہرے کا ہے نا کچھ رنگ اور ہی تھا، جب واپس آئے تو اب کچھ اور ہے. تو اس نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. بہرحال امام نے پھر اسے بھی بلایا، وہ بھی آئے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے دنیاوی معاملہ تھا، دنیاوی معاملہ تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس نے دنیا کو ترک کر دیا کہ یہ تو دنیا ہے، اصل تو آخرت ہے. پڑھ دیجئے سلام. تو یہ ماہ رمضان المبارک میں یعنی کثرت کے ساتھ انسان جو ہے کثرت کے ساتھ، یہاں تک یہ ہے کہ دیگر اعمال سب اعمال بے شمار ہیں، کثرت کے ساتھ جو ہے اگر اس مہینے میں محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے گا تو رسول اسلام نے فرمایا کہ روز قیامت اس کا اعمال وزنی ہو جائے گا نا، کثرت کے ساتھ یا اس ماہ میں جو ہے صلوات پڑھتا رہے ہے نا، صلوات پڑھتا ہے. دیکھیے وہ الگ مسئلہ ہے کہ برابر جو ہے صلوات پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت جو ہے تو اہمیت نہیں معلوم ہے نا، سوچتے ہیں نا کہ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو ہے صلوات کے لیے روایت میں یہ ہے، سنا دیتے اس کو بھی ہے نا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے
فرمایا ہے، روایت کی ہے رسول اسلام سے کہ روز قیامت جب نامہ اعمال میزان پہ تولا جائے گا تو ایک شخص ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے دیکھا جائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہیں، اب یہ حکم ہو جائے گا کہ نیکیاں ہے ہی نہیں، کم ہے، تب یہ حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے، جب لے جائیں گے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے گا، سمجھے آپ، پھوٹ پھوٹ گریا کریں، یہاں تک کہ فرشتے بھی سوال کریں گے کیوں رو رہے ہو؟ کہا معلوم ہی ہے۔ تو پھر پوچھیں کس کی امت سے ہے؟ کہا کہ محمد کی امت سے ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، جاؤ ان سے سفارش کرو، کہو اب یہ شخص جو ہے آئے گا، اب اتنی کیفیت نہیں ہوگی، ہے نا، نیم بے ہوشی اس طریقے سے کیفیت نہیں ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو روز محشر کا جو عالم ہوگا سبھی کو معلوم ہے، سب ہے، یہاں تک کہ روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے برہنہ ہوں گے، لیکن وہ کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے ہوں گے ان کے لیے نہیں۔ اچھا بات جو ہے ذہن وغیرہ بچے سوچ سکتے ہیں یہ کیا سب ننگے رہیں گے؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیفیت ہوگی جس طریقے سے ہاسپٹل وغیرہ میں جاتے ہیں نا، ایک دوسرے کی خبر نہیں رہتی ہے، ساتھ میں سب پڑے رہتے ہیں بستر پہ، ہے نا۔ ایک بچوں کے لیے ایک مثال دے دیا تاکہ ذہن میں آ جائے۔ تو بہرحال کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کیفیت رہے گی، اتنا ہوش حواس میں وہ نہیں، اب وہ جو ہے بس روتا رہے گا، نیم بہوشی اس طریقے سے کیفیت ہوگی۔ تو رسول اسلام سوال کریں گے، فرشتے بتائیں گے حکم ہو گیا ہے اسے جہنم میں لے جانے کا۔ اب جو روایت میں یہ امام فرماتے ہیں کہ رسول اسلام جیب سے کچھ نکالیں گے اور نکالنے کے بعد میزان پہ ترازو پہ رکھ دیں گے۔ اب جو ہے اعمال کا پلہ جو ہے، نیک اعمال کا پلہ وزنی ہو جائے گا، تو اب وہ سوال کرے گا، لوگ بھی فرشتے ہی پوچھیں گے کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے کیا چیز رکھ دیا؟ وہ بھی کہے گا کہ ایک جیب سے نکالا، ایک رکا رکھ دیا، اور پھر جو ہے نیک اعمال جو ہے وزنی ہو گیا۔ تو رسول اسلام فرمائیں گے کہ یہ شخص جو ہے زندگی میں محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتا تھا، صلوات پڑھتا تھا، جس کی وجہ سے تو کثرت کے ساتھ جو ہے اس مہینے میں محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے، ہے نا، درود پڑھے، کچھ نہیں کر سکتا ہے نا، صلوات پڑھتا رہے، چلتے پھرتے یا اٹھتے بیٹھتے، کم سے کم آپ کی بات نہیں کر رہے، کم سے کم جتنا اگر موبائل استعمال کرتا ہے اگر اتنا صلوات پڑھ دے اگر ماہ رمضان میں، سمجھے تو بدل پڑھیے صلوات۔ تو ہم بھی ہیں، ہم اپنے آپ کو پہلے اپنے ہی سے ہم شروع کرتے ہیں نا، یہ نہیں کہ بس دوسرے کو ہے نا زبانی سنا ہے نا، صرف جو ہے عمل نہ ہو، اقوال سے کہے تو کوئی اثر وثر نہیں رکھتا ہے نا، صرف جو ہے ہمارے یہاں یہی ہے بھی کہ بس جو ہے لوگ چاہتے ہیں بس زبان سے سب ہو جائے، ہے نا، عملی کچھ نہیں، بس جو ہے چاہتے ہیں بس زبان سے بس لنترانی کرو، بس زبان سے سب ہو جائے، ہے نا، باقی خود جو ہے کچھ نہیں، بس پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو اب آپ ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے صلوات پڑھے، اور جس قدر جو واجب ہے وہ تو ہی ہے، اور جس قدر جو ہے ہو سکے وہ مستحبی نماز کم سے کم نوجوانوں کے لیے کہہ رہے ہیں، باقی آپ تو پڑھتے ہیں جو بیچارے وہ بھی نوجوان جو ہے اکثر پڑھتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے اسی ماہ رمضان سے شروع کر دے نماز شب پڑھنا، اگر جو ہے اسی ماہ میں شروع کر دے نا، شروع کر دے اور عہد کر لے نا کہ یہ مبارک مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اب جو ہے ہم نماز شب جو ہے شروع کرتے ہیں، اب جو ہے کبھی چھوڑیں گے نہیں، یہ عہد کر لے۔ دیکھیے صرف نماز شب، اب ایک واقعہ یاد آ گیا، سنا دیتے ہیں نا، پڑھنے والے کہیں اور رہتے ہیں، اہل بیت یا ممبر سے ذہن جہاں جاتا ہے وہی پڑھتے ہیں بس، ہے نا، پڑھیے ایک صلوات پڑھیے، سنا دے اسے۔ تو ایک واقعہ سنا دے، باقی جو سنانے والے تھے بعد میں کبھی پڑھ اڑ دیں گے، ہے نا، پھر سنا دیں گے، یہی آخری سنا دیں کہ دیکھیں نماز شب کے سلسلے سے ملتا ہے آیت اللہ بہجت، آیت اللہ بہجت وہ جو ہے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا قاسم نام تھا، لیکن بہت بدمعاش تھا، چور ڈاکو، وہ رات بھر رجگا کرتا تھا، سمجھ گئے نا آپ، رات بھر جو ہے وہ جگتا تھا،
اور یہاں تک کہ جو بھی راستے وغیرہ سے گزرتا تھا چھین لیتا تھا، چوری چماری سب کرتا تھا، ڈاکو تھا سب، ہے نا، مارنا پیٹنا یہ وہ، رات بھر جگتا تھا، اور جب سحر کا وقت ہو جائے تو سوتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ایسے لوگ کیا کرتے ہیں نا، ایسے جگتے ہی سوتے کہاں ہیں وہ، ہے نا۔ تو بدماش چوری ڈاکو یہی سب کرتا تھا، اور رات بھر جو ہے جگتا تھا، دن میں سوتا تھا۔ لیکن ایک چیز تھی، مرحوم قاضی، سمجھ گیا، یہ ہے نا جو آیت اللہ تھے ان کا بہت مرید تھا، بہت عقیدت مند تھا۔ یہاں تک کہ جب یہ نجف سے نماز پڑھا کر نکلتے تھے تو باہر جو ہے یہ کھڑا ہو جاتا تھا، دور دور کہیں دیوار وار کے پاس چھپ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب گزرتے تھے تو دوڑ کر آتا تھا، ہاتھ میں جاتا تھا، چومتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلا جاتا تھا۔ باقی اپنا سب کام کرتا تھا، لیکن انہیں جو ہے بہت مانتا تھا، معتقد تھا، بڑا عقیدت مند تھا ان کا۔ تو برابر اسی طریقے سے ملتا تھا۔ تو جو ان کے مرحوم قاضی کے جو شاگرد وغیرہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ مشہور ہے زمانے میں، یہ آپ سے اس طریقے سے ملتا ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو پھر لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ جو ہے مولانا یہ آیت اللہ اس منزل پہ ہے، اور ان کا جو دوست ہے ایک بدماش ہے نا، ڈاکو ہے نا، وہ جو ہے بدتمیز ہے، وہ جو ہے ان کا دوست ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانے دو، ہے نا، ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، عقیدت مند تھا، اسی طریقے سے ملتا تھا۔ تو ایک دن پھر آیا، چھپ جاتا تھا دیوار کی ادھر ادھر، جیسے گزرتے تھے راستے سے آ کے مل لیتا، ہاتھوں چومتا تھا، پیشانی وغیرہ، چلا جاتا تھا سلام ولام کر کے۔ تو انہیں تو معلوم ہو گیا کہ یہ ہمیں جو ہے مانتا ہے۔ تو ان سے یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ کام کہیں گے تم کرو گے؟ ہاں ہمارے لائق ہوگا۔ وہ تو سمجھا کہ ابھی کہیں گے کسی کو اڑا دو، ہے نا، کہ اب بس حکم کیجیے آپ، جو ہمارے لائق ہے ابھی ہم جو ہے حاضر ہیں، آپ بس کہیے آپ، ہمارے لائق ہے تو ہم اس کام کو کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم رات میں نماز شب پڑھنا شروع کر دو۔ کہا کہ ہم دن کی نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہے نا، واجب نماز تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں نماز ہی نہیں آتی ہے تو ہم کہاں سے پڑھیں گے؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو اپنے شاگردوں سے کہہ دیں گے، بتا دیں گے، یا جیسے جس طریقے سے بھی ہے آتی ہو، ہے نا، وہ پڑھے، جس طریقے سے آتی ہو جتنا وہ پڑھے۔ تو اب درمیان میں ایک بات کہہ دے، مثلاً جو ہے بعض ہے نا بہت زیادہ مصروف ہوں، ہے نا، بہت زیادہ ان کے لیے صرف یہی نہ پکڑ لیجئے گا کہ نماز شب مثلاً پوری نہیں تو کم سے کم 2 رکعت پڑھ لے، سمجھ گئے، 2 رکعت پڑھ لے، تو پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے 4 کرے گا، شروع کرے گا، مکمل کرے گا، نہ ابتدا کرے، یہ تو مستحب نماز ہے۔ تو بہرحال کہا کہ ہمارے شاگرد وغیرہ بتا دیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے بتا دیا، ہے نا، کہ دیکھو اس طریقے سے ہے نا وضو کر لو، اس طریقے سے 2 رکعت ہے، یہ الحمدہ سورہ اس طریقے سے پڑھو۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ ایک دن اپنے گھر میں صحن میں، پہلے زمانہ یا دیہات و یو پی وغیرہ میں جو مکان ہوتے آج کے طریقے سے ہے ہی نہیں مسئلہ، اب جو ہے ہاؤس بھی ہے، صحن میں ہاؤس بھی ہے، تمام چیزیں، تو گھر میں اٹھا۔ اب قریب جو ہے سحر کے وقت ہے نا بیدار ہوا، بیدار جب ہوا اس نے جو ہے ہاؤس کی طرف دیکھا، اور پھر اس نے جو ہے آسمان کی طرف دیکھا، اور اس کا جسم جو ہے لرزنے لگا کہ ہم جو ہے اتنے بڑے گنہگار ہیں، ہم نے یہ کام کیا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اب عبادت نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جسم لرزا کانپا۔ بہرحال اس نے جو ہے نماز پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے توبہ اور استغفار کرتا رہا، نماز شب پڑھا، اور یہاں تک کہ وہ پنجگانہ کا بھی پابند ہو گیا، اور اس طریقے سے وہ عبادت کرنے لگا، توبہ اور استغفار کیا کہ مرحوم قاضی اور آیت اللہ بہجت یہ لکھتے ہیں کہ وہ اس منزل پہ پہنچ گیا کہ کوئی بیمار ہو جاتا تھا یا پانی پیتا تھا تو اس کا جھوٹا پانی لوگ پی لیتے تھے، شفا مل جاتی تھی۔ شفا جو ہے مل جاتی تھی، نا، اس سے آ کے کہتے تھے کہ مثلاً جو ہے ہمارے لیے دعا کر دو، اور دعا کر دیتا تھا، وہ صحت مند ہو جاتا تھا۔ بہرحال کی دیگر چیزیں کی نماز شب اور جو ہے کثرت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، توبہ اور استغفار کثرت کے ساتھ جو ہے کرے۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر یہ مہینہ پالے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا پائے تو وہ بہت بڑا بدبخت، بہت بڑا بدبخت۔ بہرحال یہ ایام جو ہے رحمتوں اور برکتوں کا ہے، اور یہ مہینہ جو ہے
بس چند دن اور ہے اور سب جو ہے نا استقبال کے لیے آمادہ ہیں. اسی طریقے سے استقبال کرنا چاہیے جیسا کہ رسول اسلام نے مولا کائنات سے فرمایا. اور خطبہ شعبانیہ ہے, آپ ترجمہ پڑھیں, پورا تفصیل سے اس میں ہے کہ کس چیز کے لیے رسول اسلام نے حکم دیا ہے. تو بہرحال کی پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حقیقی روزہ داروں میں شمار فرمائے اور جو ہے ہمیں توفیق دے تاکہ ہم لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ سکے. عزیزان محترم, جب بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو جس طریقے سے بے شمار فضائل و کمالات ہیں اسی طریقے سے اہل بیت کے مصائب بھی ہیں, بے شمار مصائب. یہاں تک کہ جب تمام اصحاب اور بنی ہاشم شہید ہو گئے, اب کوئی نہ رہا. امام حسین نے صدا استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کرے. جب کہا تو علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا, رونے کی آواز آئی. امام حسین در خیمہ پہ آئے, سوال کیا, بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے تڑپ کر مر گیا؟ شہزادے نے کہا نہیں بھیا. جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. کہا بہن زینب علی اصغر کو ہمیں دو. لے کر آئے اور آنے کے بعد امام حسین نے کہا لم تنظرونی الی ولدی کیف یتلظی من العطش, اے دشمنوں تم دیکھتے نہیں میرا بیٹا پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے. یتلظی جو عربی میں ہے, جو اس کی تشریح بس یہی آخری فقرہ کہ یتلظی کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو اوپر نیچے اچھلتی ہے, اوپر نیچے اچھلتی ہے. دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اوپر نیچے اچھلے, بلکہ زمین پہ کروٹ بدل کر رہ جاتی ہے. تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اوپر نیچے اچھلے, اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ زمین پر کروٹ بدلے, بلکہ جو ہے صرف شدت عطش کی بنا پہ کبھی منہ کھولتی ہے اور کبھی بند کرتی ہے. بس یہی حال معصوم علی اصغر کا تھا. شدت عطش کی بنا پہ کبھی منہ کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے. عمر سعد نے کہا ہے نا ہرملا یک کلام الحسین, ہرملا کا تیر چلا علی اصغر کا گلا چھکا. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار جن جن لوگوں نے دعا کے لیے بچے جو ایگزام دے رہے, پروردگار ان سب کو کامیابی نصیب فرما. پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کی آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرات اقبال سورہ حمد سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ رفیہ بیگم بنت ولی الحسن, محفوظ حسین ابن عباد حسین, عباد حسین ابن ارشاد حسین, اپنے اپنے مرحوم تمام مومنین مومنات مرحومین کو روح کو ایصال فرماتے ہیں. بسم اللہ. اللہ السلام علیکم ابا عبداللہ, السلام علیکم رسول اللہ, السلام علیکم علی ابن ابی طالب, السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین, السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین, السلام علیکم